حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی۔ سب سے پہلے آدم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی۔ لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ ابلیس لعین، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت و بزرگی سے بھی نوازا تھا۔ زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت دی تھی، اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرے داری کے انعام سے بھی نوازا تھا، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ شیطان ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کو دنیا اور آسمان دونوں کی بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی میں سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا، اور یہ شعلہ کی طرح نظر نہیں آتا لیکن صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ساری گرمی اسی میں ہوتی ہے۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا، دوسری روایت میں عزازیل بھی آیا ہے اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ ابلیس کا گھمنڈ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور ان میں جو کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن ظریح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں، وہ ابلیس لعین ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے دشمن ابلیس کے بارے میں اتری، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی اور اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور فرمایا ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھا؟ اس کے بارے میں علماء کے بہت سے قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک قول کے مطابق زمین پر انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں زنجیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کارنامے سے اس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ اس کے غرور کو جان گیا لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک دوسرے قول کے مطابق ابلیس آسمان دنیا، زمین اور اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ اور نظام چلانے والا تھا، اور ساتھ ہی جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخر کار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے صحابہ اکرام کی روایتوں کے مطابق جب اللہ تعالیٰ اپنی عزیز ترین مخلوق کو بنانے کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ وہ جنت کے پہرے دار اور حفاظت
کرنے والے تھے۔ اس عزت افزائی کے ابلیس کے دل میں تکبر یعنی گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی عبادت اور ریاضت کا انعام اور پھل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب نے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر غضبناک ہوا اور راندہ درگاہ کر دیا یعنی اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار یعنی معافی مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا، اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اس کی درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسانوں کی تخلیق اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ انہوں نے کہا، تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جنوں نے فساد برپا کیا، خون بہایا اور اللہ کی نافرمانی کا، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا اور نہ ہی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے حسد کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے جس کو کہنے یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہ ہو۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے اور آدم علیہ السلام کے لیے لیس دار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ پہلے یہ مٹی غارے کی شکل میں تھی، اس سے خمیر اٹھ گئے، لہٰذا اس لیس دار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے دست قدرت سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ جیسے گورے، کالے یا سانولے، الگ الگ عادتوں جیسے خوش اخلاق، بد مزاج، اور الگ خصلتوں جیسے نیک، اچھے و بد برے کے کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا: سلسال، ہما، تین لازب۔ تین لازب سے مراد بہترین اور عمدہ مٹی ہے، ہما سے مراد کیچڑ اور سلسال سے مراد ایسی مٹی جسے کوٹ کر باریک کیا گیا ہو، یعنی ایسی خشک جو کھنکھناتی ہو۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمانوں کی طرف لے جائی گئی اور لیس دار مٹی 3 لازب سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، جو اس سے پہلے بدبودار مٹی ہما کی شکل میں تھی اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی تراب تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، پہلے مٹی کو گارے میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گندھا گیا، پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا، میں تجھ پر غالب آ گیا تو
تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ جسم میں روح کا داخل ہونا یعنی جسم میں آتما کا پرویش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی اور سوکھ کھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ پتلے کو فرشتے کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکنا چاہی تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم 5 کو چھینک آ گئی، جس پر فرشتوں نے کہا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کہیں الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کہا رحمک ربک، یعنی تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور آدم علیہ السلام پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن پاک میں اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتی۔ جب روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھانا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ آگے فرمایا آدم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہو سکا۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہا، یہ اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آیت اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، یہاں تک کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام تک سکھایا۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے، اور تمام کاموں کے نام، جیسے ابن عباس کا قول ہے کہ گونج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی بیان کی اور کہا کہ ہمیں تو اے خداوند اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، تمام چیزوں کو جاننے والا تو پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح صحیح بتا دیے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم و فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور بہتری دی گئی ہے۔